السلام علیکم۔ میں آج اپنی پوری مسیحی قوم کی طرف سے اور خاص کر اپنے سینیٹر کامران مائیکل اور اپنی بہن سونیا عاشر کی طرف سے عطا اللہ طارق صاحب ایک ینگ نوجوان نے آج اسمبلی میں حلف اٹھایا، ہم اسے خوش آمدید کہتے ہیں کیونکہ اس بندے کو ہمیں بھی سیاست سے کم 20 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے۔ 3 دفعہ کونسلر، 1 دفعہ نائب ناظمی بھی یہاں پہ کاٹ چکے ہیں، لیکن ایسا دلیر اور اتنا بہادر اور اتنی مشکلات میں کہ بہت بڑے صوبے، بہت بڑے چیئرمینوں کو ہرانے کے بعد میرے قائد نے جو فیصلہ کیا، میاں نواز شریف اور شہباز شریف اور ہماری محترمہ مریم نواز صاحبہ نے، ان کے اعتبار اور ان کے یقین پر پورے اترتے ہوئے انہوں نے اسے قلعہ کو فتح کیا۔ آج ان کی مبارکباد نہیں، ہم ان کے دل کی گہرائیوں سے اور جب وہ وہاں اسلام آباد سے واپسی آئیں، جب وہ لاہور پہنچیں گے اور انشاءاللہ ہم بہار کالونی کے لیے جو انہوں نے وعدے کیے، جو انہوں نے کہا، جن گلیوں میں وہ ٹھوکریں کھاتے رہے، جن اندھیروں میں وہ چلتے رہے، جن جگہوں پر وہ جاتے رہے، انہیں پانی کی جگہ پر گندا پانی ملا، اور جہاں سے وہ گزرتے رہے سیوریج کے راحت تو اپنے بوٹ اور اپنے کپڑے خراب کر کے جاتے رہے۔ میں پوری امید کرتا ہوں اپنے اس قائد نواز شریف صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے اور مریم نواز صاحبہ سے جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، کہ وہ ہماری اس بدقسمتی کو، یہاں انہوں نے پہلے ایک بندہ جو 3 دفعہ یہاں کا MP رہا اور 2-3 دفعہ یہاں کے MNAs بھی آئے، لیکن انہوں نے ہمارے مسیحوں کی قسمت نہیں بدلی۔ وہ اس لیے نہیں بدلی کہ ہم کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا تھا۔ کیوں؟ دیکھیں اس حلقہ میں 127 یعنی کہ 127 NA ایک چھوٹا سا حلقہ نہیں ہے، 4.5 لاکھ پلس پہ ووٹ، جس میں مسیحوں کے اگر ہم ووٹوں کو کاسٹ کر لیں اور انہوں کی گنتی کر لیں تو یہاں سے تو 5 MNA اور 10 MPA بنتے ہیں۔ لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پر آج تک مسیحوں کو بہت ہی مشکل سے، ہم نے پچھلی دفعہ بھی ایک مسیحی چیئرمین سلیکٹ کیا تھا، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ بٹواروں میں اور یہ نظام پر نہ جائیں، اب یہاں کے اندھیروں کو دیکھیں، جو انہوں نے وعدے کیے ہیں ان وعدوں کی طرف دیکھیں، اور اس کالونی کو سب سے آتے ہی آ کر اس کا معائنہ کریں اور اپنے افسران کو اسے تنبیہ کریں کہ دیکھیں جس دن سے آپ باہر کالونی سے نکلے ہیں، ہمارے گھروں میں دیوے کی طرح سوئی گیس آ رہی ہے۔ آپ کے جو سیکٹری صاحب ہیں، رانا اعجاز صاحب کے علاوہ جتنا بھی عملہ ہے اور واسا والے دوسرے الیکٹرک والے، ان کو ہم یہ بتاتے چلے جا رہے ہیں کہ جب تک عطا صاحب کمپین میں تھے تو کافی بہتری اس علاقے میں آئی، لیکن انہوں نے جو ہمارے پورے دل سے اور پورے خلوص کے ساتھ، نہ انہوں نے اپنے آپ کو سکھ سمجھا، نہ ہندو سمجھا، نہ مسلم سمجھا، نہ کرسچن، وہ ایک سچے پاکستانی اور ایک بہت بڑے گھر کے گھرانے کے، سیاسی گھرانے کے صاحبان تھے، کیونکہ اس میں جتنی بھی کاوشیں ان میں مسیحوں میں، کیونکہ خاص کر میرے سینیٹر کامران مائیکل صاحب نے نہ رات سوئے، نہ دن سوئے، نہ صبح، وہ دوڑ بھاگ میں لگے رہے، خدا کے خادمین سے، مسیحوں سے ان کے پیچھے رہے، اور ان کو یہی کہتے رہے کہ اب اس بہار کالونی کی
جو کئی سالوں سے یہ H186 سے کوئی دور نہیں ہے. اگر آپ چاہیں تو وہاں سے نکلیں تو واک کرتے ہوئے 10 منٹ میں آ جاتے ہیں. لیکن اس سے پہلے جتنے بھی نمائندے یہاں پر آئے ہیں انہوں نے ہماری طرف اور ہمارے مسیحوں کی طرف دیکھنا پسند نہیں کیا. گندا پانی پی پی کر ہمارے علاقے کے لوگ، ہماری بیٹیاں، بہنیں، مائیں سڑکوں پر اور گھومتی ہیں پھرتی پانی صاف ڈھونڈنے کے لیے کہ وہاں پہ ہمیں کوئی واٹر پلانٹ ملے، وہاں پر ہمیں کوئی ایسی چیز ملے. خریداری نہیں ہوتی. سر میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جیسے ہی آپ لاہور کے لیے آئیں اور یہ اگر آپ یہ ویڈیو آپ تک پہنچے یا اگر پہنچائی جائے تو میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ سب سے پہلے سینٹ فرانسس کے چرچ کے سراؤنڈنگ میں 4, 5 اور دھلا، اور اس کے علاوہ N127 کے اتنے لوگ ہیں کہ وہ تو 500 روپیہ دن میں کماتے بھی نہیں، تو اتنے کی گیس دن میں جل جاتی ہے. گیس بالکل نہیں آ رہی، اور اس گیس کو، بجلی کے بلوں کو اور دوسری چیزوں کو میری بہن مریم نواز صاحبہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، اور انہوں نے بہت اچھے فیصلے کیے ہیں. جیسے انہوں نے عید پر مسلمان بھائیوں کو، ہماروں کو عید پیکج دینے، اسی طرح ہمارا ایسٹر بھی آ رہا ہے. اپنے ذہن میں جب بھی آپ ہوں، ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب ہوں، تو وہ دونوں چیزوں کو نہ بھولیں، کیونکہ جیت ان ایریاز میں مسیحوں کے ساتھ آتی ہے. ووٹ کوئی صرف یہ اکیلے نہیں ڈالتے، ووٹ ہم لوگ بھی ڈالتے ہیں. میں آپ سے آپ کا چیئرمین اور امیدوار UC 226 سے بات کر رہا ہوں، آفتاب گل. میں چاہتا ہوں کہ اگر میرے سے کوئی گستاخی ہو گئی ہو تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، لیکن ان چیزوں پر فوری طور پر ایکشن لیا جائے. تھینک یو ویری مچ.